إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول كذلك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى أنس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما في البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ وہ اپنائے گا جس کو کہ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے اور اللہ سے ڈر کر یاد کر کے زندگی گزارتا ہے. سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیجا، انہیں میں سے ایک نبی کو بھیجا جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے آنے سے پہلے تم لوگ گمراہی میں تھے. ایک حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے کہا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میری محبت اس کے ماں باپ سے اور سب لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا. سب سے آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 1,24,000 انبیاء کو اگر بھیجا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. کبھی کبھی ایک زمانے میں ایک نبی ہوتے ایک بستی میں، اور کبھی قریب کی بستیوں میں 2 نبی 3 نبی بھی ہوتے. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تینوں ایک ہی وقت میں نبی تھے اور قریب کی بستیوں میں نبی تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی کو پیدا فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کی شریعت اور آپ کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اللہ نے وہ کتاب نازل کی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لوگوں نے اس میں گڑبڑ کیا، اس کو آگے پیچھے کیا، اپنے مطلب کی باتیں وہ لے لیے اور دوسری باتوں کو چھپا دیا. لیکن قرآن مجید نازل ہو کر اتنے سال ہو گئے، اللہ کی مہربانی سے اس میں کوئی ایک حرف نہ بڑھایا گیا، نہ مختص کے زیادہ کیا گیا، نہ کم کیا گیا. اللہ کی یہ کتاب بھی ہمارے لیے زندگی کا دستور ہے. آخری نبی جو آنے والے تھے ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں کی کہ آنے والے ہیں نبی. اس نبی کی پیشن گوئی ساری کتابوں میں موجود ہے. ہم
تو جانتے ہیں تورات اور انجیل کو. تورات میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ نبی آنے والے ہیں، فلاں جگہ آنے والے ہیں. ایسا انجیل میں بھی ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا. رسول یاتی من بعد اسمہ احمد و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یہ سورہ صف کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام ہے احمد. اتنا سب ہے. اللہ تعالیٰ نے علامتیں بھی ذکر کی ہیں. یمن کے اندر یہودی رہتے تھے، یمن کے اندر یہودی رہتے تھے. وہ اپنی کتابوں کو پڑھ کر دیکھتے کیا ہوا، کیسے ہوا، کون سے نبی آنے والے ہیں. ایسا انتظار میں رہتے تھے. کچھ قبیلے یمن کے نکلے کہ دیکھو نبی آئے تو پہلے ہم لوگ ایمان لائیں گے، پہلے ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تاکہ یہ شرف، یہ سعادت اور یہ اللہ کا یہ نصیبہ ہم کو نصیب ہو. تلاش کرتے ہوئے آئے جی، یمن سے نکلے، ادھر گئے ادھر گئے، یہاں گئے وہاں گئے، آخر میں مدینے کو آئے. اب ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی ایسی جگہ آئیں گے، وہاں کھجور کے درخت ہوں گے، کھلا ہوگا. کہا یہی ہے وہ نبی آنے والے. تو 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آ کر انتظار میں تھے کہ وہ نبی کب آئیں گے تاکہ جلد سے جلد ہم لوگ مسلمان ہو جائیں. مدینے میں جو لوگ رہتے تھے، اوس اور خزرج، جب ذرا ان سے کچھ انبن ہوتی یہودیوں سے تو بولتے اچھا ہم لوگ پریشان کرتے، کیا انتظار کرو، ہمارے نبی آنے والے ہیں، تم کو بتائیں گے. ایسا ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ تھے. لیکن ہمارے نبی جب مکے میں پیدا ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے تھے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے سب کے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سب لوگ ویسے ہی تھے. لیکن یہ دوسرا خاندان ہو گیا، اس لیے اللہ کے رسول سے انہوں نے دشمنی کی، آپ کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی، بہت سارے دھوکہ کیا. وہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ انصار یہ جو مدینے والے تھے، جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، حج پہ آئے تھے، تو معلوم ہوا جلدی ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے. یہودی ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے تو وہ لوگ بولے پہلے ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اس طرح وہ لوگ بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے. وید کی کتابوں میں بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہے. وید کی کتابوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعثت کا ذکر ہے. ان کی وید کی مقدس کتابیں ہیں، سام ویدا جس کو کہتے ہیں، سام وید. اس کے اندر بھی لکھے ہیں، باقاعدہ عربی کا لفظ لوگوں نے لکھا ہے. عربی کا لفظ ہے احمد پیدا ہوں گے اور اتنے سال کے بعد پیدا ہوں گے. اس میں سال کا بھی حساب ہے. اس کے مطابق جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یا 9 ربیع الاول کا ہو یا 12 ربیع الاول کا ہو، وہ سب سے مبارک دن تھا وید کے حساب سے. زندگی کا سب سے مبارک دن تھا، کہ دنیا کا سب سے مبارک دن تھا. ان کی کتابوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ساری دنیا میں تباہی اور بربادی تھی، گمراہی تھی، اور سب انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. فارس ایک بہت بڑی سلطنت تھی. آدھی دنیا کے بادشاہ فارس ایران والے تھے، اور آدھی دنیا کے بادشاہ روم والے تھے. یہ 2 ہی تھے، آدھی دنیا کے مالک تھے. وہاں فارس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا، سورج کا بیٹا سمجھتا تھا. اور ان کا یہ کہ صاحب سورج کا بیٹا مرے تو اس کا بیٹا ہی بادشاہ بننا، دوسرا کوئی نہیں بن سکتا. اس طرح ان کی کتابوں کے ان کے حالات کے اندر لکھا ہوا ہے. زنا عام تھا فارس کے اندر. مزدق ایک آدمی پیدا ہوا، اس نے کہا کہ عورت
ہماری ہے حدیث سے نکاح کر سکتے ہیں، بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، ماں سے نکاح کر سکتے ہیں، بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ایسی گمراہی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ روم کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ہی سمجھتا تھا، سارے لوگوں کو غلام سمجھتا تھا۔ اپنے پاس کوئی بیٹھنا چاہے تو 5 میٹر دور بیٹھنا پڑتا تھا، اور کپڑا لگا کے منہ میں، ماسک بولتے نا، وہ لگا کے منہ میں بیٹھنا پڑتا تھا تاکہ اس کا کوئی جرثوم نکل کے، کوئی کیڑا نکل کے اس کے اندر نہ آ جائے۔ اتنی گمراہیاں تھیں لوگوں کے اندر۔ ویسے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حالات تو بہت دنیا کے بہت خراب تھے، ان کا ذکر بھی آتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ صاحب کیا کیا گمراہیاں تھیں۔ اب ان کے ذکر کرنے کی تو ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے کچھ باتیں ہوئی۔ حبشہ ایک ملک ہے، حبشہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہا۔ اس کے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ اسلام جب سے کعبہ بنا ہے اس وقت سے لوگ حج وہی کرتے ہیں نا۔ اس کو خواہش یہ ہوئی، روم کے بادشاہ کو لکھا کہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سے لوگ جو ہے ہمارے پاس آئیں، صلیب کو لگا دیں گے، یہاں اس طرح وہ لوگ عبادت کریں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک محل تعمیر کیا، بہت خوبصورت، اس کا نام بھی لکھا قلیس یا قلیس لکھا، قلیس، چمکدار، روشن، فلاں ایسا رکھا۔ بنا کے اعلان کیا کہ آئندہ سے لوگ مکے کو نہیں جائیں گے حج کرنے، یہاں آئیں گے یمن کو۔ ایسا بنایا، اعلان کیا، لوگ نہیں گئے، دوسرے سال بھی نہیں گئے۔ عرب کے لوگوں کو مکہ بہت زیادہ پیارا، بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ مکہ حرم کے اندر اگر کوئی باپ کا قاتل بھی مل جائے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، باہر ملے تو قتل کریں گے، لیکن حرم کے اندر سب کی عزت کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے کعبے کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے، یہ جا کے کچھ گندگی وغیرہ کر کے چلا آیا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ اب اس کو اتنا غصہ آیا، اچھا یہ لوگ ہمارے پولیس کو، ہمارے مال کو اتنا گندا کیے کہ کعبہ جب تک ہے اس وقت تک یہ لوگ نہیں جائیں گے، چلیں جا کعبہ کو گرا دیں گے۔ یہ ساری باتیں اتنی لکھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے کیا کیا چیزیں بتائیں۔ نکل کر آیا، یمن سے نکل کر آیا، اس کے ساتھ اتنے ہاتھیاں تھے۔ اس بادشاہ کا یہ خاص ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ ہاتھی کا نام بھی رکھتے ہیں نا، گھوڑے کا رکھتے، ہاتھی کا رکھتے، محمود۔ وہاں سے آیا، ایک بستی کو آتے بیٹھے لوگ بولتے کچھ بھی مت کرو، اتنا بڑا لشکر ہے، کچھ بھی مقابلہ کریں گے ہم کو ختم کر دیں گے یہ لوگ۔ ایسا سب لوگ خاموش رہ جاتے تھے، یہاں تک کہ طائف کو بھی آیا۔ طائف کے اندر آبادی تھی لیکن وہ لوگ بھی ڈر گئے، صاحب ان سے مقابلہ کریں گے ہم ختم ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے بھی کیا کیا، معذرت کر دی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ہو جائے گا تو ہم لوگ بھی آئیں گے وہی تمہارے یہاں حج کرنے کے واسطے۔ اور ایک آدمی کو بھی دیے، گائیڈ کو، یہ آدمی ہے طائف سے مکے کو راستہ بتائے گا، اس کا نام تھا ابو رغال۔ وہ بھی آیا، راستے میں مر گیا۔ اس زمانے میں جو بھی ادھر سے گزرتے عرب کے لوگ اس کی قبر پر پتھر مار کے جاتے کہ ذلیل تو کعبہ بتانا آیا تھا کیا، مکہ بتانا آیا تھا کیا؟ ویسے آیا مکے کے قریب آ گیا۔ قریب آنے کے بعد یہ ہوا کہ صاحب یہاں پڑاؤ کر کے اس کے بعد جا کے مکے پر حملہ کریں گے، پہلے ہی بلائیں گے، ان کو بول دیں گے تم لوگ خود گرا دو کعبہ، تو ٹھیک ہے نہیں۔ اس کے لوگ جو لشکری تھے، جو اونٹ چل رہے تھے، اس میں سے کچھ اونٹ کو پکڑ کر لے گئے۔ لوگوں نے 200 اونٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہ کوئی آئے نہیں بات کرنے کے لیے، اس نے اپنے وزیر کو بھیجا، جاؤ جی دیکھو مکے میں کون بڑے آدمی سردار ہے نا، ان
سے بات کرو یا ان کو بلا کر لاؤ۔ گیا مکے میں تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، یہ جو مکے کے سردار ہیں، بڑے آدمی ہیں، کعبے کے انچارج ہیں، کو کہا ہمارا بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ ٹھیک ہے آتے ہیں۔ گئے، اس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں بھی اتنا ڈر بیٹھا ہوا کہ اپنا تخت چھوڑ کر نیچے آ گیا اور ان کی عزت کیا۔ بیٹھ کر سب خیر و عافیت پوچھ کے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا؟ کہا کہ صاحب ہمارے اونٹ تمہارے لوگ چرا کر لے کر چلے گئے، بھگا کے لے کر چلے گئے، ہمارے اونٹ واپس کرو۔ اس نے کہا میں تم کو بہت عقل مند آدمی سمجھا، بہت بڑے آدمی سمجھا، مکے کے سلسلے میں کعبے کے سلسلے میں بات کرنے آئے سمجھا، لیکن تم تو بہت معمولی آدمی ہو، اونٹ مانگتے ہو۔ کہاں جی اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹ مانگتا ہوں۔ کعبے کا مالک ہے نا وہ اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ایک طرح سے دھمکی دی۔ خیر اونٹ واپس کر دیے۔ اب عبد المطلب نے جا کے کھڑے ہو کر کعبہ کے پاس اللہ سے بہت دعا کی، اللہ صلیب والے آ رہے ہیں ہم کو مٹانے کے لیے، اللہ صلیب کو باقی مت رکھ، اللہ ہمارا دین باقی رکھ، اللہ بہت روئے اور تو بھی تیرے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس طرح بہت کچھ رو ہو کے گھروں سے سب کو بول دیے بھائی دیکھو مکہ اگر گرائیں گے، کعبہ گرائیں گے، ہم لوگ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے پہاڑوں پر چلے جائیں گے، وہ آ کے کیا کرنا چاہتا ہے کرے گا۔ سب لگے چلے گئے۔ ابھی آیا آگے بڑھا، تھوڑی دور جانے کے بعد ہاتھی بیٹھ گیا، آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، اتنا مارتے کیا کرتے مکے کی طرف نہیں جاتا ہے، دوسری طرف کرتے دوڑنے لگتا ہے، کیا کیا کرے کیا کیا کرے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے ہی اس نے بہت کوشش کی کہ چلو جی کچھ بھی کریں گے، اس کو گرانا ہی ہے کس کعبے کو، کوئی ہاتھی بھی نہیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا۔ اب وہاں سمندر جو ہے جدہ کے قریب نہ ہے، وہاں سے پرندے آئے تھی، کیسے آئے معلوم نہیں، ہر پرندے کے 2 پنجے میں چھوٹے چھوٹے کنکر اور چونچ میں یہ کنکر، یہ آئے نا ہر آدمی پر گرائے، یہ کنکر ایک آدمی کو لگتا وہ صرف بھوسا ہو جاتا، بھوسا ہو جاتا جی، اتنا گل جاتا، وہ کیا کیمیکل رہا ہوگا اللہ کا، اللہ نے کیسی سزا دی، چھوٹے ایک کنکر سے وہ جب گرتا کسی کے اوپر ختم اسی وقت۔ یہ کسی طرح بچا بادشاہ ابرہا، بچ کے واپس دوڑنے لگا یمن کو، راستے میں اس کا ہاتھ بھی کٹتا تھا، انگلیاں کٹتے تھے، پھلا ہوتا تھا، یمن پہنچانا وہ بھی مر گیا۔ اب اتنی سڑی ہوئی لاشیں مکے کے اندر، اللہ نے بارش برسائی، طوفان بھیجا، سارا مکہ پاک ہو گیا۔ اب مکے والے پھر مکے کو آئے پہاڑوں سے نکل کر۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت تھی جی، یہ کتنی بڑی قدرت تھی، یہ سب گویا نبی کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کے طور پر یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب تھے، بڑے نیک بڑے اچھا آدمی تھے، بڑے نیک مہمان نواز تھے، سب کا خیال کرنے والے تھے، بہت زیادہ سب کا خیال کرتے تھے۔ اس طرح کعبہ بچ گیا۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا متولی نا کعبے کے، مکے کے مسجد حرام کے متولی، ان کو جو ہے مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حاجر علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں نکالا، پانی کا چشمہ نکالا جس کو زمزم کہتے ہیں، بہت اسی کو استعمال کرتے تھے لوگ۔ آخر میں جب قبیلہ جرہم کو مکے سے جانا پڑا ہار کے، وہ لوگ باوڑی کو چھپا دیے، کنویں کو پیک کر دیے، کہاں ہے معلوم نہیں، کدھر ہے معلوم نہیں، بند ہو گیا، کوئی جانتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ کہتے ہیں عبد المطلب کے صاحب کعبے کے پاس سو رہے تھے، رات میں ان کو خواب میں نظر آیا، کہا کہ صاحب طیبہ کو کھودو، کہا کیا طیبہ بولے تو کیا، ختم خواب۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، اس کے اندر یہ ہوا کہ صاحب اس کو کھودو،
مضمونہ کو کھودو. کہا مضمونہ کیا؟ پھر ختم ہو گیا. پھر اس کا دور تیسرے دن چوتھے دن آیا، کھودو زمزم کو. ایک ہی بیٹے تھے ان کے، ایک بیٹے تھے اس وقت حارث. ان کو لے کر کے بیٹے چلو کھودیں گئے. وہ نشان بھی بتائے، وہاں کبا چونچ مارتا رہے گا اور ایک وہاں خون ہوگا. سب لوگ وہی ذبح کرتے تھے جانور کو، اس لیے خون ہوگا یہ سب دیکھے. تلاش کرتے کرتے کھودنا شروع کیے، باپ بیٹے مل کر دونوں. ماشاء اللہ پانی نکل آیا. خوشی سے بہت زیادہ دونوں کھولے نہیں سماتے، بولے نا اتنی خوشی ہو گئی. یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ایک حال ہے. اللہ کے رسول آنے سے پہلے کیا کیا ہو رہا ہے دیکھیے. ایسا ان کے ساتھ ہوا. لوگ آ کے مکے والے کہنے اس میں پورا ہمارا بھی حق ہے پانی کا. پورا کہا پانی کا حق ہے لیکن میں ہی اس کا متولی رہوں گا. زمزم کا خیر مان لیے، ہو گیا. زمزم نکل کر آ گیا. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوئی. اس وقت خوشی میں انہوں نے یہ کہا، اللہ اگر تو مجھے 10 بچے جوان ہونے تک مجھے زندہ رکھا، ایک بچے کو میں ذبح کر دیتا ہوں تیرے واسطے. اللہ نظر مانے. جائز نہیں نا، انسان کو ذبح کرنے کی اجازت کون دیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے آئے تو خواب دیکھے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا. اب یہ صرف نظر مان لیے کہ میرے ایک بیٹے کو میں ذبح کروں گا. الحمدللہ 10 بیٹے پیدا ہو گئے، سب جوان ہو گئے. اب یہ ہوا کہ صاحب ایک بیٹے کو تو ذبح کرنا ہے نا. بچوں کو بلا کے پوچھے کہ بھائی میں تم میں سے ایک کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایسے نظر مانی ہے، آپ لوگ تیار ہیں؟ کہا بچوں نے ہاں تیار ہیں. اچھا کس کو بولے ہیں؟ خورا ڈالے گا. خورا ڈالے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جن کا نام تھا عبداللہ، ان کا نام آیا. بہت خوبصورت، بہت اچھے، بہت صحیح تھے مکے میں. سارے لوگ پریشان ہوئے. کہا نہیں ان کو ذبح کرنا ہے، میں نے منت مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے. ایسا کر کے ان کو تیار چھری وغیرہ تیز کرنے لگے. پورے مکے کے لوگ بھی دوڑ کر آئے اور ان کے سارے بھائی بہن سب آئے، رونے لگے. نہیں ان کو ذبح نہیں کریں گے. کہا کیا کریں؟ کہا کوئی جادوگرنی عورت کی طرح تھی اس زمانے میں، وہ جا کر اس سے پوچھے اس طرح ہوا تو کیسا کرو، 2 چٹھی ڈالو، ایک میں عبداللہ ڈالو اور ایک میں 10 سوٹ ڈالو. جس کا خورا آتا وہ بارو. خورا ڈالے تو عبداللہ کا نام آیا. اس سے کہا تو کہا ویسا کرو 10 بڑھاتے جاؤ، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 عبداللہ 100 اونٹ ڈالے. کہا کہ اونٹ، اس لیے مکے میں ابھی ایک آدمی اگر کوئی قتل کر دیا 100 اونٹ دینا نہ دیت، تب سے وہ 100 اونٹ کی بات ہو گئی. ایسے عبد المطلب نے نظر مانی تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام وہ نکلا، تو اس کو اللہ نے اونٹوں میں بدل دیا. اس طرح کے اور بھی چند پیشین گویاں ہیں، ان کو ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ آئندہ مزید باتیں. جیسا کہ میں نے کہا زندگی باقی رہی، اللہ نے توفیق دی تو زندگی اللہ کے رسول کی پوری زندگی کا حال بیان کرنے کی کوشش کریں گے جتنا بھی ہو جائے. اس لیے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں اور آپ کا نمونہ کیا ہے جب تک ہم نہیں جانیں گے، اس لیے ہم لوگ پریشان رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، مسلمانوں کو متحد اور متفق رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ سب کا رحم کرے. اللہ تعالیٰ جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ ہم کو مٹا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا کی ترقیوں سے، کامیابیوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچائے. اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے، دین پر اپنے پاس بلا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.